في عزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ مشہور حدیث کی کتاب مشکات کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ اور ہر باب میں پائے جانے والی احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ بات ہم سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ کامیابی اور نجات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر آخرت میں ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اقوال، آپ کے اعمال اور آپ کی طرز زندگی کو اس طریقے سے محفوظ فرما دیا کہ اگر کوئی دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ کر آج سنت کے مطابق کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ حدیث کا ذخیرہ اگر آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں کوئی ایسا سیاسی، سماجی یا کسی بھی نوعیت کا کوئی انسان نہیں گزرا جس کے اقوال، اعمال اور طرز زندگی کو اس طرح سے محفوظ کر دیا گیا ہو جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ اگرچہ کہ ہمارا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال کا فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے، مگر اس کے باوجود اگر آج میں کوئی کام کرنا چاہوں، سنت کے مطابق وضو، سنت کے مطابق نماز، سنت کے مطابق کوئی بھی میں کام کرنا چاہوں، الحمدللہ آج بھی وہ ایسے وسائل اور ذرائع موجود ہیں کہ میں ایسے ہی عمل کر سکتا ہوں سنت کے مطابق جیسے آپ کی موجودگی میں آپ کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے عمل کیا۔ یعنی ظاہری ادا اللہ تعالیٰ نے آپ کی محفوظ فرما دی تاکہ ہمیشہ آنے والوں کے لیے ہم چاہے دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ کو اپنے لیے نمونہ، اسوہ اور ماڈل بنا سکے۔ قبر کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں گزشتہ لیکچر میں بہت تفصیل سے باتیں بتائی گئیں کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس کا قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں، آیات میں ذکر کیا گیا، احادیث میں اس کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور اسی لیے نماز میں آخری تشہد کے موقع پر جن 4 باتوں سے پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ان میں سے ایک عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر، موت اور یہ جو مرحلہ ہے اس کو ہم یاد رکھیں، اس میں تاخیر کسی کے لیے بھی درست اور مناسب نہیں، اس لیے کہ زندگی بڑی لیمیٹڈ ہمیں ملی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ لمٹ کب ختم ہونے والی ہے، وہ مدت کب پوری ہونے والی ہے۔ باپ کے سامنے بیٹے کا جنازہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، دادا کی موجودگی میں اس کے پوتے کا جنازہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، بیمار کی موجودگی میں صحت مند کا جنازہ بھی اٹھ سکتا ہے، معمر انسان کی موجودگی میں کم عمر کا جنازہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، بیمار کے مقابلے میں تندرست کا جنازہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ہمارا قانون نہیں ہے کہ جو صحت مند ہو دیر تک زندہ رہے گا، بوڑھا پہلے مرے گا اور بیٹا بعد میں اور پوتا اس کے بعد مرے گا، ایسے نہیں ہے۔ موت کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اور کب وہ وقت پورا ہونے والا ہے، اجل مسمى، کوئی نہیں جانتا۔ مقررہ جو وقت ہے وہ آئے گا تو اسی وقت اور اسی حالت میں اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ سورہ لقمان کی آخری آیت دیکھیے، اس میں موت کے بارے میں 2 بڑی باتیں بتائی گئیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی کو یہ نہیں معلوم کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے۔ 100 سال کا پروگرام اور منصوبہ بندی ہے، مگر نہیں معلوم کہ کل کیا خبر آنے والی ہے، اور کہاں مرے گا آدمی، کن حالات میں آدمی مرے گا، یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ کتنے ایسے جنازے ہیں
کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں کوئی کام کاج کے لیے، مگر ان کی ڈیڈ باڈی، لاش واپس لائی جاتی ہے، وہ زندہ صحیح سلامت واپس نہیں آ سکتے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بستر پر تندرستی کی حالت میں جاتے ہیں، مگر صبح اٹھنے سے پہلے ان کی روح نکل چکی ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تندرست دکھائی دیتے ہیں، مگر ان سے بہت زیادہ بیمار آدمی وہ زندہ رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں صحت مند، تندرست، کم عمر وہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آئے دن ہونے والے واقعات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہی ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت۔ اس کے بعد ہمارا جو بھی عمل ہوا ہوگا دنیا کے اندر، اس 60 سالہ زندگی میں، 70 سالہ زندگی میں جتنی زندگی ملی، اسی کے مطابق خبر کا مسئلہ ہوگا، اسی کے مطابق عالم برزخ میں ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا، اسی کے مطابق قیامت کے دن اور اسی کے مطابق جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی یہاں ملنے والی لیمیٹڈ زندگی اس آخرت کی ان لمیٹڈ زندگی کو بنانے یا بگاڑنے کا ذریعہ ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا اس کو وہاں دیکھے گا، وہ اس کا بدلہ اس کو ملے گا، ضائع کوئی عبادت یا نیکی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا تو اس کو برابر دیکھنا پڑے گا، وہ اس کا انجام اور اس کا نقصان اس کو وہاں پر اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنانے کی تدبیر اور کوشش کرے۔ قبر میں جو مختلف 3 سوالات جو کیے جاتے ہیں، رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بظاہر یہ بڑے آسان لگتے ہیں نا، مگر جواب وہی آدمی دے سکے گا جو دنیا میں ایمان رکھا ہو، عملی زندگی گزار رہا ہو، ورنہ اس کے لیے یہ جواب ممکن نہیں۔ اسی لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود قبرستان جایا کرتے تھے، جنت البقیع مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان، آپ کبھی خود بنفس نفیس وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ ایک عبرت کی جگہ ہے۔ اور صحابہ کرام کا انداز، پڑھیے حدیث، دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی کہ وہ لوگ دنیا کی زندگی آخرت بنانے کے لیے کیسے لگایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبرستان تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا ان سے، یہاں بآواز بلند، کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بعد جو دنیا تم نے کمائی تھی اس کا کیا بنا؟ ظاہر ہے کہ قبر سے تو جواب نہیں ملنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی نے خود فرمایا کہ ہم بتائیں تمہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، جو دولت تم نے کمائی وہ کسی اور کی ہو گئی، تقسیم کر دیا گیا اس کو، اور جو بیوہ تم پیچھے چھوڑ آئے وہ کسی اور کی بیوی بن چکی، اور جو گھر تمہارا تھا وہ کسی اور کی ملکیت میں جا چکا، کوئی اور وہاں کے رہائشی ہیں، جگہ وہی، گھر وہی، مکان وہی، مگر مکین بدل گئے۔ یہ ایک عبرت کی جگہ ہے۔ اس لیے بعض اوقات صحابہ کرام، جیسے مشکات جو بہت مشہور کتاب، اس میں متعدد احادیث اس بارے میں ذکر کی گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا ان کا رتبہ، بہت بڑا ان کا درجہ، بہت ان کی نیکیاں ہیں۔ زمین پر چلتے ہوئے حضرت عثمان کو کتنی مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی گئی۔ اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا ان کا رتبہ، مگر اس کے باوجود حالت کیا تھی حضرت عثمان کی؟ کبھی کسی قبر کے پاس جاتے زیارت کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے، تو وہاں کیا کیفیت ہوتی؟ انہ کان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ، کہ وہاں ایسی رقت ان کے اوپر طاری ہوتی، ایسا گریہ طاری ہو جاتا، رونے لگ جاتے کہ وہ داڑھی ان کی تر ہو جاتی آنسوؤں سے۔ آخر کیا کمی تھی حضرت عثمان میں؟ کیوں وہ اتنا گھبرایا کرتے تھے قبر کو دیکھ کر؟ کیوں اتنا تڑپ اٹھتے تھے وہ؟ حالانکہ عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام تو بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، اسلام کے لیے انہوں نے جو گراں قدر خدمات انجام دیں اس کو کون بھول سکتا ہے؟ مگر یہی نیکی، یہی تقوی، یہی پرہیزگاری اور یہی اللہ تعالیٰ کی خشیت سبب تھا کہ قبر کو دیکھتے تو بے اختیار آنسو ان کی آنکھوں سے نکل پڑتے، اور ان سے پوچھا گیا آخر یہ کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا؟ اس حدیث کی روشنی میں
اور صحابہ کی عمل کی روشنی میں مجھے اور آپ کو کتنی بار غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا یہ اول منزل، قبر جو ہے پہلا اسٹیج، مرنے کے بعد عالم برزخ کا پہلا اسٹیج۔ اگر یہاں پاس ہو گئے تو بعد کے جو مراحل ہیں اس سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ کامیاب ہوں گے، اور اگر یہاں ناکام ہو گئے، گویا پہلے ہی پیپر میں ناکام، تو آگے کی منزل اور زیادہ رسوا کن، تباہ کن اور ذلت آمیز ہوگی۔ اس لیے قبر کو دیکھ کر یہ کیفیت طاری ہوگی۔ اور جیسے کہا گیا یہ یا تو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچے کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اگر وہ آدمی نیک تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نعمت وہیں سے اس کے لیے شروع کر دی جائے گی، اور اگر وہ برا تھا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، او حفرۃ من النار، کہا گیا کہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی قبر۔ نہ وہاں پر کسی کی کوئی سفارش کام آ سکے گی، نہ کسی کی کوئی ریکمنڈیشن کام آ سکے گی، اور نہ کسی کی کوئی بہت اونچی شہرت وہاں پر کام آ سکے گی۔ اگر کوئی چیز وہاں اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، جیسے حدیث میں کہا گیا، ترمذی کے جو الفاظ ہیں، کہ اگر کوئی آدمی جس کی عمر کچھ لمبی ہو اور عمل بہتر ہو، من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ کوئی آدمی جس کی عمر دراز ہو اور عمل بہتر ہو تو اس کے لیے بہت اونچے درجات ہیں، قبر کے اندر سے بھی آسانی اور راحت، اور اس کے بعد اور بھی اس کے لیے آسانی محشر میں، اور جنت کی اس کے لیے اونچے درجات رکھے گئے۔ تو اسی لیے تدفین کے بعد وہاں ٹھہر کر جو اس کے متعلقین ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ تم ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ کون سی ثابت قدمی؟ وہی جو قرآن میں کہی گئی، جو اس سے پہلے ذکر کیا گیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ ایسے نازک موقعوں پر بھی ان کو قائم رکھے گا دین پر، اور ان کے ہوش و حواس ٹھکانے پہ رہیں گے، صحیح طور پر وہ جواب دے پائیں گے۔ تو وہاں تدفین کے بعد جس دعا کی بات کی گئی، دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری جایا نہیں کرتے تھے بلکہ وہاں رک جایا کرتے تھے۔ فقال، اور آپ عموماً جو فرمایا کرتے، استغفروا لاخیکم، کہ اب دعائے مغفرت، اس کے لیے نجات اور بخشش کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ ثم صلوا له بالتثبت وانه الان يسأل، کہ اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اور اب وہ پوچھا جانے والا ہے، اللہ سے مانگو کہ اس کے سوالات کو آسان کر دے، یا جواب وہ بہتر انداز سے دے سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باقاعدہ طور پر صحابہ کرام کی توجہ دلایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے بعض صحابہ کا اپنا، جیسے وصیت، عام طور پر تو لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میرے بعد مال کا کیا ہوگا، جائیداد کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، لیکن صحابہ کرام کی وصیت کا اپنا ایک انداز تھا۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعد، ہر نشانی ظاہر ہوگی، پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی، قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعد، اللہ سے مانگو کہ اس کے سوالات کو آسان کر دے، یا جواب وہ بہتر انداز سے دے سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باقاعدہ طور پر صحابہ کرام کی توجہ دلایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے بعض صحابہ کا اپنا، جیسے وصیت، عام طور پر تو لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میرے بعد مال کا کیا ہوگا، جائیداد کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، لیکن صحابہ کرام کی وصیت کا اپنا ایک انداز تھا۔ وصیت وہ کیا کرتے تھے کہ میرے بعد کوئی جاہلیت کی رسم و رواج نہ کرنے پائے، کوئی برا غلط کام جو شرعی طور پر ناجائز ہو، میرے بعد کوئی نہ کرے اس کو، ورنہ کیا ہوگا؟
جیسے حدیث میں کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایسے ماحول میں رہتا ہو جہاں بدعات، خرافات، غیر اسلامی چیزیں رائج ہوں، تو آپ اگر وصیت کریں کہ میرے بعد ان غیر اسلامی کاموں میں سے کوئی بھی نہ کرنے پائے، کوئی نہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد بھی لوگ کریں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، آپ بری ہیں اس سے، کیونکہ آپ نے ذمہ داری اپنی پوری کر دی، آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی کہ ان کو آپ نے سمجھا دیا کہ میرے بعد اس طرح جنازے میں، تدفین کے موقع پر یا اس کے بعد کوئی غیر شرعی کام نہ ہونے پائے، پھر بھی کوئی کرے وہ گناہگار ہوگا، آپ بری ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ نے وصیت نہ کی ہو، آپ نے لوگوں کو نہ سمجھایا ہو، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہاں یہ چیزیں رائج ہیں، پھر اگر آپ کے بعد، مرنے کے بعد اگر کوئی غلط کام کرے گا تو پھر اس کا گناہ آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ خاموش رہ کر گویا کہ انڈائریکٹ طور پر آپ نے اس کی تائید کی، لہٰذا بھگتی ہے وہاں پر۔ اس لیے صحابہ کرام بعض اوقات اس کے لیے تاکید فرمایا کرتے تھے، جیسے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وصیتوں کو دیکھیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پڑھیے حدیث، سمجھیے حدیث، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں، دنیا اور آخرت کو بنا اور سنوار سکیں۔ کیا وہ وصیت فرما رہے ہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وصیت کی کہ میری لاش کے جنازے کے ساتھ کوئی، جو زمانے جاہلیت کے کچھ طریقے تھے، آگ لے کر لوگ آگے پیچھے چلا کرتے تھے، رونے چیخنے چلانے والیاں بھی چلتی تھیں، انہوں نے تاکید کی کہ خبردار جو اس طرح کی کوئی حرکت میرے بعد میرے جنازے کے ساتھ کی گئی، ان سب سے انہوں نے منع کیا۔ ظاہر ہے کہ ایک صحابی رسول اور ان کے گھر والے کہاں یہ کام کر سکتے تھے، مگر اس کے باوجود احتیاط، اس کے باوجود انہوں نے تاکید کی ان کو۔ اور ایسے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خاص قسم کی تاکید فرمائی کہ کوئی اس طرح کا کام نہ کرنے پائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس آدمی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بھاڑیں مار مار کر روئے، آوازیں نکال نکال کر نوحہ خوانی، اسی طرح سے اپنے چہرے پہ مارے، بال نوچے، اپنا گریبان چاک کرے، کپڑے پھاڑ ڈالے، یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہیں یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ یہ کام تم نہ کرو۔ ہاں فطری تقاضا ہے، کسی کی وفات ہو تو آدمی اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، غم ہوتا ہے اس کو، اور وہ غم کی وجہ سے اس کے آنسو نکل سکتے ہیں، ان آنسوؤں سے منع نہیں کیا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ کیفیت تھی کہ جب آپ کے فرزند کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، کچھ صحابہ کو تعجب ہوا، پوچھ بھی لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھ سے تو بے شک آنسو نکل رہے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں اور دل میں رنج ہے، لیکن ولکن لا نقول الا بما یرضی ربنا، ہم وہ بات کوئی ایسی نہیں کہہ سکتے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہو۔ یعنی دل کا رنج اپنی جگہ، آنسو نکلنا یہ فطری تقاضا، یہ اپنی جگہ ہے، مگر زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں۔ یہ ہے سنت، یہ ہے حدیث کا پیغام، مرنے کے بعد کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے۔ ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ مرنے کے بعد وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ ہمارے ہاں بھی کرنے لگ جائیں لوگ۔ یعنی جس وقت وفات کی خبر ملتی ہے اس وقت سے لے کر تدفین، اور تدفین کے بعد 3 دن کے بعد، 7 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 40 دن کے بعد، پھر برسی کے نام پر نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں۔ پڑھیے آپ حدیثوں کو، دیکھیے آپ خود کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ ہمارے لیے قائم فرمایا۔ صحابہ کرام کا انداز کیا ہوا کرتا تھا کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے گھر میں آ کر اصنعوا لآل جعفر طعاما، کہ تم جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقدس انسانوں میں نہیں آیا، نہ کوئی قیامت تک آ سکتا ہے، مگر یہ بھی سنت، کسی کے گھر کوئی وفات ہو جائے، پریشانی میں ہیں، وہ لوگ تو اپنا کھانا وغیرہ تو نہیں بنا سکتے، تو
ان کے قریبی رشتہ دار یا پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کی لک آفٹر کریں، ان کی ڈھارس بندھائیں، ان کی مدد کریں، اور ضروری نہیں کہ وہ غریب ہوں تو مدد کریں، کئی طرح کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اخلاقی مدد ہے، جو آپ ہمدردی کا معاملہ ان کے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ ادب ہے، یہ سنت ہے۔ اور اگر اس کو الٹا کر دیا جائے کہ جس گھر سے لاش اٹھ رہی ہو کھانا بھی اسی کو کھلانا پڑے، آنے والوں کی خبرگیری بھی اسی کو کرنی پڑ جائے، تو آپ سوچئے کہ سنت کیا کہہ رہی ہے اور ہمارا انداز کیا ہو رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی کہ تم اپنے بھائی کے لیے جو دفن کیا گیا ہے اس کے لیے اب دعا کرو، اور دعا بھی آج کل عجیب عجیب انداز کی ہونے لگی ہے، گویا دعاؤں کے اندر بھی کمپٹیشن کا مسئلہ ہو گیا۔ میرے بھائی، دعا کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، لفاظی کے ساتھ نہیں ہوتا، کہ دعا میں آپ کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں یہ اہمیت نہیں رکھتے، دعا میں آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے اس کا زیادہ مقام، کہ درد دل سے جو الفاظ نکلتے ہیں چاہے وہ الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اور آدمی دعا کے اندر بہت مقفع مسجع عبارت اور بہت پرکشش قسم کے جملے کہے مگر دل پہ اس کا اثر نہ ہو رہا ہو تو وہ دعا بے معنی ہو کر رہ جاتی۔ اور پھر وہاں پر بھی کچھ آداب بتائے گئے کہ دیکھیے صحابہ کرام، جیسے میں نے کہا کہ کس طرح سے قبرستان کی زیارت کرتے اور وہاں ان کی کیا کیفیت ہوتی، اور صحابہ کے بعد چونکہ یہ حدیث کا درس ہے، حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے محدث، بہت بڑے درجے کے فقیہ، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ کبھی ایسے ہوتا کہ وہ تدفین وغیرہ کے موقع پر جاتے یا قبر کی وزٹ کرتے تو کم سے کم ان کی حالت کچھ ایسی ہوتی، اس ایک دن وہ درس حدیث تک نہیں دے سکتے تھے۔ ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیفیت آپ کے اوپر کیوں طاری ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی تدفین کے موقع پر شامل ہوں اور یا جنازے کے ساتھ جائیں یا قبر کی زیارت کریں تو آپ کے اوپر یہ کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے کہ آپ اس دن پورا دن درس حدیث نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دراصل پہلی گھڑی ہے، پہلا اسٹیشن ہے، پہلا مرحلہ ہے، اگر یہاں پاس تو آگے کی منزل آسان، یہاں ناکام تو قیامت کے دن سوائے ندامت اور پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں جب دوسروں کی قبر دیکھتا ہوں تو اپنی قبر کو یاد کرتا ہوں، جب کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو اپنے جنازے کو یاد کرتا ہوں۔ ہم بھی جنازے پڑھتے ہیں، کبھی ایسا تصور بھی آیا ہمارے ذہن میں کہ آج میں کسی اور کا جنازہ پڑھ رہا ہوں اور کل کوئی اور شاید میرا جنازہ پڑھے، آج کسی کی تدفین میں میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوں، کل ایسے ہی قبر میرے لیے بھی بنائی جانے والی ہے اور منو مٹی کے اندر مجھے بھی دفن کیا جانے والا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پر غور کیجئے، اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، ابن ماجہ کی حدیث، کہ تم لذتوں کے توڑنے والی چیز کو زیادہ یاد رکھو، یعنی جس کے آنے کے بعد دنیا کے عیش عشرت اور یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، ان کو بریک لگانے والی چیز، اور وہ کیا ہے؟ موت۔ جب موت آ گئی تو یہ ساری چیزیں ختم، تو اس کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور قبر اور موت کا تذکرہ، اس کے بعد کے مراحل کا تذکرہ، صحابہ کرام اس کو کیسے سنا کرتے تھے۔ ایک حدیث دیکھیے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس کے اندر کیا بات بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر عذاب قبر کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ القبر، کہ قبر کا فتنہ بڑا سخت قسم کا فتنہ ہے۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کے کہنے کا کیا انداز رہا ہوگا۔ تو جب آپ یہ فرما رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ اسی محفل میں صحابہ کرام کے اوپر ایسی کیفیت گریا کی طاری ہو گئی، ایسے رونے لگ گئے، کچھ ایسی آواز نکلنے لگی ان سے کہ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں اگرچہ کہ اس مجلس میں تھی مگر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کمپلیٹ کرتے ہوئے کیا جملے فرمائے میں سن نہیں سکی۔ کیوں نہیں سن سکی؟
رونے کی آواز اتنی آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگلی بات ہے وہ میں سن نہیں سکی. اور پھر میں نے جو اور دوسرے صحابہ تھے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے بعد کیا جملہ کہا تھا، آخری بات کیا تھی، کیونکہ کہا گیا زج المسلمون زجتاً، کہ مسلمان یہ بات سن کر عذاب قبر اور فتنہ قبر اس کو سن کر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ آواز بلند ہو گئی ان سے. پھر حضرت اسماء کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا جو طریقہ ہے اور اس کے بعد اس کی تیاری کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے فرمایا. اور پھر جو آدمی نیکی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے. جیسے حدیث کہا گیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ کوئی آدمی کا خاتمہ بالخیر ہو. حسن خاتمہ کی یہ علامتیں ہیں کہ آدمی اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو، لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر طاری ہو، تو اس کے لیے خیر کی علامت ہے. کہا جاتا ہے کہ ایسا آدمی جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ دنیا چھوڑے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، وہ جنت میں جائے گا. ہاں انسان تھا، گناہ اس نے کیے ہوں گے تو گناہوں کے مطابق اس کو سزا مل سکتی ہے، مگر بالآخر اینڈ میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے، کیونکہ اس کا دنیا سے خاتمہ اچھے انداز سے ہوا. اور اگر سوچئے برے انداز سے اگر ہو تو شکوہ، شکایت اور گالی گلوچ یا اس طرح کی کسی برائی میں ہو تو پھر کیا بنے گا اس کو. اس لیے خاتمہ بالخیر یہ بہت اہم ہے. اسی لیے جو دعائیں بتائی گئیں اس میں سورہ یوسف میں ایک اہم دعا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ میری موت آئے ایمان کی حالت میں اور آخرت میں میرا شمار نیک اور صالح لوگوں میں ہو. تو اس کے لیے ایک اور بات بتائی گئی، ایسا نیک آدمی جو وفات پاتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث، کہ اسے جب فرشتے کرامن کاتبین جس کا تفصیل سے ذکر ہو چکا، وہ سوالات کے لیے اسے بٹھاتے ہیں اور وہ بھی جیسے غیبی انتظامات ہیں، تو وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہو. وہ نمازی تھا دنیا میں، وہ فوری ان سے کہے گا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، ڈیلے ہو رہی ہے نماز، مجھے موقع دو کہ پہلے میں نماز پڑھ لوں. وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے تو مجھے نماز پڑھ لینی چاہیے. تو بعد میں اس کو بتایا جائے گا کہ اب وہ نماز پڑھنے والا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تم یہاں پر آ گئے ہو. تو یہ ایک اچھی علامت ہے کہ ایسا نیک آدمی جب کرامن کاتبین اس کو سوالات کے لیے بٹھائیں گے تب بھی وہ نماز کو یاد کرے گا. اگر دنیا میں کوئی نماز ہی نہ پڑھتا رہا ہو تو پھر وہاں پر کیا ہوگا. تو یہ سارے باب کے بارے میں، چیپٹر کے بارے میں ہماری یہ گزارش ہوگی کہ آپ گھر میں ان احادیث کا ضرور مطالعہ کیجئے تاکہ ہم اپنی آخرت کو زیادہ سے زیادہ بنانے اور سنوارنے کی کوشش کر سکیں. اللہ تعالیٰ خاتمہ ہم سب کا بالخیر فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في